بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ زنیرہ طاہر عباسی، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صحافی صدیق جان۔ جیسا کہ ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم دن تھا، چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو طلب کیا تھا۔ اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر، اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جی ویلکم سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو کیوں طلب کیا گیا، اور چیف جسٹس کے کیا ریمارکس تھے؟ دیکھیں، ان کو طلب تو اس لیے کیا گیا تھا مراد علی شاہ صاحب کو کہ یہ ایک 1.5 سال پہلے کا ایک حکم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور یہ حکم یہ تھا کہ کراچی میں بہت زیادہ تجاوزات ہیں، کراچی میں بہت زیادہ غیر قانونی تعمیرات ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے حکم یہ دیا گیا تھا کہ ان غیر قانونی تعمیرات کو جو ایسی جگہوں کے اوپر ہیں، جیسے خاص طور پہ جو نالوں کے راستے میں ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ کراچی میں بارش آتی ہے، اس کی وجہ سے اتنا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے کہ بہت سے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، کرنٹ آ جاتا ہے۔ ہم نے وہ سب سے افسوسناک واقعہ وہ ہے جو 3 نوجوانوں کی اکٹھی جان چلی گئی تھی۔ تو پھر جو بلاول صاحب ہیں وہ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا تھا کہ بھائی آپ اس حوالے سے اقدامات کریں، نالوں کے راستے میں اگر کوئی تجاوزات ہیں، تعمیرات ہیں، وہ ختم کریں، بازاروں میں جو تجاوزات ہیں وہ ختم کریں، جو رفائی پلاٹس ہیں ان کے اوپر اگر قبضے ہیں تو وہ واگزار کرائیں، اور خاص طور پہ جو جگہ ہے پارکس کی، ان کے اوپر اگر کوئی تعمیرات ہیں وہ ہٹا کر وہاں پر پارک بنائے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارک ہوتے ہیں وہ شہر میں لوگوں کے لیے لنگز کا کام کرتے ہیں۔ کراچی میں اتنی زیادہ غیر قانونی تعمیرات ہوئی، رفائی پلاٹوں کے اوپر قبضہ ہوا، سپریم کورٹ کے احکامات تھے، لیکن سندھ حکومت جو ہے اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، وہ ان احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ میں سنہرا چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے، اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور سوال کریں، میں آپ کے سامنے وہ ریمارکس پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے کراچی رجسٹری میں یہ سماعت ہوئی۔ میں کیونکہ اسلام آباد میں ہوں، میں خود وہاں پر نہیں تھا، لیکن وہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں، شاہد حسین صاحب بول ٹی وی کے رپورٹر ہیں، میں نے ان سے جو ہے وہ مکمل تفصیلات لی ہیں، ان سے بھی لی ہیں، اور میں نے شفیع بلوچ صاحب کی بھی خبر پڑھی ہے۔ تو میں اس بنیاد پر آپ کو وہ 11 ریمارکس پڑھ کر سنا رہا ہوں جو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے خلاف پوری چارج شیٹ ہے۔ وہ بلاول بھٹو کی زرداری جو پنجاب کو فتح کرنا چاہتے ہیں، جو کے پی کے کو فتح کرنا چاہتے ہیں، جو پورے پاکستان کی وزارت عظمیٰ سنبھالنا چاہتے ہیں، ان کے اپنے صوبے میں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے شہر کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہی، یہ چیف جسٹس آف پاکستان بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو چیف جسٹس پاکستان ہے، جسٹس گلزار صاحب، جتنا وہ کراچی کو جانتے ہیں شاید کم لوگ اتنا جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ایک تو ہیں کراچی سے، دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ ادھر رہے سندھ ہائی کورٹ میں، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے۔ جب سے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے تب سے وہ کراچی میں تجاوزات کے معاملے پر، کراچی میں قبضوں کے معاملے پر، کراچی کی کرپشن، لوٹ مار، سندھ حکومت کی یہ سارے جو کھیل ہے، اس سارے کو وہ قریب سے دیکھتے بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، احکامات بھی جاری کر چکے ہیں۔ اور اسی کیس کے سلسلے میں جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے ان پر کیونکہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو طلب کیا گیا تھا۔ پہلے میں آپ کو ریمارکس بتا دیتا ہوں کہ کیا ریمارکس تھے اور کیا مکالمہ ہوا چیف جسٹس پاکستان کا اور مراد علی شاہ صاحب کا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 1.5 سال پہلے حکم جاری کیا تھا لیکن اب تک عمل نہیں ہوا، کیا ہم توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں؟ چیف جسٹس پاکستان کو جب یہ کہا گیا کہ جی آپ کمشنر کو بلا کے پوچھ لیں، وہ عدالت میں موجود تھے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ کمشنر تو آپ 2 ماہ کے لیے لگاتے ہیں، ان کو تو آپ کام ہی نہیں کرنے دیتے، ان کو آپ اتنی جلدی بدل دیتے ہیں، تو ان کو کیا پتا ہوگا۔ وہی ہوا، چیف جسٹس نے جب ان سے پوچھا بلا کے تو انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو نہیں آیا ہوں۔ تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اگر بیوروکریسی کو ہی نہیں پتا تو پھر کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے تو پھر کون جواب دے ہوگا۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کمشنر کراچی کو کہا کہ آپ کو کیا صرف سیٹ گرم کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ کیا کرنا ہے، آپ کچھ نہیں جانتے، ادھر ادھر کی باتیں مت کریں۔ غیر قانونی تعمیرات کرنے والے 90% لوگ تو شہر چھوڑ چکے ہیں، رفائی پلاٹوں پر بھی تعمیرات ہوئی لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک دن یہ شہر زمین بوس ہو جائے گا اور 1,40,00,000 لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ بہت ہی سخت ریمارکس ہیں، لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا یار کتنی افسوسناک ایک بات کر رہے ہیں، لیکن حقائق ہے یہ حقائق اس لیے ہیں، اس لیے چیف جسٹس پاکستان یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی میں جس طرح سے غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں، اب کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ کوئی ایک گھر گرتا ہے، کوئی ایک چھت گرتی ہے، کوئی ایک گھر زمین بوس ہوتا ہے، وہاں لوگوں کو نکالنے کے لیے راستہ نہیں ہے کہ گاڑیاں وہاں پر جائیں، کہیں پہ خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو راستے نہیں ہے کہ گاڑیاں کہاں سے جائیں گی۔ اس حد تک تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا سندھ حکومت نے کراچی شہر کو، اور کس بات کا بدلہ لے رہے کراچی سے؟ کراچی کو ووٹ نہیں دیتا،
پہلے ایم کیو ایم کو وہ ووٹ دیتے تھے، اب پی ٹی آئی کو دیے ہیں. اس کے بعد دیکھیں چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں کہ وہ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہاں پر موجود تھے، انہیں کہا چیف جسٹس پاکستان نے کہ آپ تو بظاہر مولوی لگتے ہیں، آپ تو ابھی سے فاتحہ پڑھ لیں. اس پہ انہوں نے کہا جی میں غیر قانونی تعمیرات پہ انکوائری کر رہا ہوں. اور یہاں پر میں رک کے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے پچھلے دنوں اپنی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ سما ٹی وی کا جو پروگرام ہے کرن ناز صاحبہ کا، اس میں سندھ جو کراچی کے ایک اچھے رپورٹر ہیں سما کے، انہوں نے بتایا تھا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں 4-5 لوگوں کے خلاف انکوائری ہو رہی تھی کہ جو پیسے لے کر غیر قانونی تعمیرات کروا رہے تھے، لیکن ان کے خلاف اچانک انکوائری روک دی گئی اور ان کو این آر او دے دیا گیا. اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا ان کو ڈی جی جو ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کام کرنے والے ملک چھوڑ کر چلے گئے، آپ لوگ جو ہے وہ مطلب آپ لوگ کرپشن کر رہے ہیں، آپ کے جعلی دستخط چل رہے ہوں گے. آج مجھے میڈیا سے پتہ چلا ہے کہ ایک وزیر نے آپ کو بلڈنگ لینڈ منظور کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر وزیر کا حکم آپ نے نہ مانا تو آپ زیادہ دیر تک عہدے پر نہیں رہ سکیں گے. یہ جو باتیں ہیں، یہ جو ریمارکس ہیں، یہ پوری چارج شیٹ ہیں سندھ حکومت کے خلاف، یہ بلاول بھٹو زرداری کی جماعت کے خلاف پوری چارج شیٹ ہیں. اس کے بعد جو ڈی جی صاحب نے جواب دیا کہ آپ رفاہی پلاٹوں پر غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دے رہے، جس پر کمرے عدالت میں کہہ لگا. سب ہنس پڑے، سب نے کہہ لگایا پتہ تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ تھا کہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، کس کو نہیں پتا کہ اب بھی سندھ میں کرپشن لوٹ مار کا بازار گرم ہے. اس پر چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ مجھے آپ بڑے معصوم لگ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں کے ساتھ پورا مافیا ہے. اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا ان کو کہ لیاری سے لے کر ہائی وے تک آپ نے کہاں غیر قانونی تعمیرات گرائی ہیں یا کہاں غیر قانونی تعمیرات گرائیں گے. کیا آپ نے بیری ٹاؤن دیکھا ہے؟ بیری ٹاؤن کو پورا ایک نیا شہر بنا دیا گیا ہے. آپ سے بیری ٹاؤن میں کتنے گھروں کی اجازت لی گئی تھی؟ اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ غیر قانونی تعمیرات گرانے سے غریب لوگوں کے گھر، اب اگر غیر قانونی تعمیرات گرائی جاتی ہیں تو غریب لوگوں کے گھر گریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان غریب لوگوں نے بھی تو پیسے دیے ہوں گے کسی کو. اس پر ڈی جی نے کہا کہ ہم پہلے انکوائری کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم کوئی بھی کارروائی کریں گے اور اس پہ ہمیں سندھ حکومت کی حمایت حاصل ہے. اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے کہ کس کمزور حمایت کا آپ نے ذکر کیا ہے؟ آپ کے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں کے ساتھ پورا مافیا ہے. اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب آئے، انہوں نے کہا جی مجھے 2 ہفتوں کی مہلت دیں تو تفصیلی رپورٹ پیش کروں گا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ سمپل یہ بتائیں کہ آپ نے عدالتی احکامات پہ عمل کیا یا نہیں کیا. اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل نے حکم نامہ پڑھا اور ساتھ ہی جسٹیفیکیشنز دیں مراد علی شاہ صاحب نے. اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہمیں کوئی ایک چیز بتا دیں کہ کراچی کی بہتری اور اس کی اصل شکل میں بحالی کے لیے آپ نے کی ہو. انہوں نے کہا کراچی کے شہری تو گاؤں میں رہتے ہیں، سارا شہر گاؤں میں تبدیل ہو گیا ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ پانی ہے، نہ پارک ہے، نہ میدان، کچھ بھی نہیں ہے. جس پر مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم شجرکاری مہم شروع کر رہے ہیں، شجرکاری کر رہے ہیں، سڑکوں کو وسعت دے رہے ہیں، عام شاہراہوں پر کام کیا گیا ہے، کئی مقامات پر کام جاری ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ زمینی حقائق یہی ہے کہ کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مراد علی شاہ نے کہا جی آپ مجھے ٹائم دیں. اس کے بعد چیف جسٹس نے ناصر حسین شاہ کو بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کے لیے جو ہے وہ آپ احکامات دے رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو غیر قانونی تعمیرات انہوں نے کہا نہیں ہوں گی. چیف جسٹس نے کہا جو غیر قانونی تعمیرات ہوں گی تو ڈی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بلڈنگیں گرا دیں گے. تو سوری آخری بات، اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اب ڈی جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جہاد کرنے نکل رہے ہیں. اور اس پر چیف جسٹس نے اینڈ میں یہ بھی کہا کہ ڈی جی جو ہیں ایس بی سی اے والا بابا ویسے ہی کانپ رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا جو شخص جہاں کھڑا ہوا کانپ رہا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے زنیرہ، سوری میں نے آپ کو کوئی سوال نہیں کرنے دیا، لیکن یہ مکالمہ بتانا ضروری تھا، یہ ریمارکس بتانے ضروری تھے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج بہت کم ٹاک شوز ہوں گے جن پہ اس پہ بات ہوگی. کیونکہ اس وقت جو مین اسٹریم ہمارا میڈیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ پی ڈی ایم کو سپورٹ کر سکتے ہیں کریں، لیکن ایسی سٹوریز نہ کریں جس سے پی ڈی ایم کو نقصان ہو. سر تو جو آپ نے اتنا سب بتایا ہے تو سر ان غیر ضروری تعمیرات، غیر قانونی تعمیرات کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں کوئی ایک شخص نہیں ہے، پورا سندھ کی حکومت، سندھ کا مافیا، سندھ کی بیوروکریسی، سندھ کے سیاستدان، وہاں کے حکمران، یہ سارے ذمہ دار ہیں. آپ یہ دیکھیں 2008 سے 2020 ہو گئے، 12 سال مسلسل ہو گئے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کیا کیا انہوں نے شہر کے لیے، کراچی کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. اس کی وجہ ہے اگر آپ فیک اکاؤنٹ کیس جو ہے جو سپریم کورٹ میں آیا تھا اس کی اگر آپ رپورٹ پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غیر قانونی تعمیرات کیوں کرائی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے غیر قانونی تعمیرات کرائی جاتی ہیں
قبضے کرائے جاتے ہیں, زمینیں بیچی جاتی ہیں اور کک بیکس لیے جاتے ہیں, کرپشن کی جاتی ہے, لوٹ مار کی جاتی ہے, حصہ وصول کیا جاتا ہے. یہ کرپشن کے پیسے مختلف اکاؤنٹ سے ہوتے ہوتے بالآخر آصف علی زرداری اور ادیب فریال دارپور کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں. تو یہ وجہ ہے اور یہ ذمہ دار ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل کر پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا عمل کر پائیں گے. اس کی وجہ ہے جب انہوں نے غیر قانونی تعمیرات کرائیں اور اس میں سے حصہ وصول کیا, پیسے وصول کیے, اب کس منہ سے یہ وہ تعمیرات گرائیں گے؟ جب ان کو وہ پورا حصہ آتا رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پر ان کو آمدن ہوتی ہے, تو یہ کیسے وہ عمارات وہ غیر قانونی تعمیرات گرائیں گے؟ مجھے لگتا نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پورا فوکس کر کے اور اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت رکھنی چاہیے اور ایک مرتبہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے, غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو پکڑنا چاہیے. اور ایک بار ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کرنے والے اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں, جنہوں نے تعمیرات کرنے والے نہیں, کروانے والے, جنہوں نے اجازت دی پیسے لے کے, ان کو قبروں سے نکال کے لٹکایا جائے تاکہ عبرت آئے بیوروکریٹس کو. میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی اقدام کرنا پڑے گا. سر آج کے ریمارکس کا پی ڈی ایم کو سیاسی طور پہ کیا نقصان ہوگا؟ بہت بڑا نقصان ہوگا. اگر کوئی محسوس کرے تو, اگر کسی کو احساس ہو تو, اگر میڈیا سوال کرے تو کہ آپ پورا پاکستان بلاول صاحب فتح کرنے نکلے ہوئے ہیں, آپ وزیر اعظم پاکستان بننا چاہتے ہیں, اور حالت یہ ہے کہ جو صوبہ آپ کے پاس ہے اس صوبے میں آپ ڈلیور نہیں کر پا رہے, اس صوبے میں آپ کچھ کر نہیں پا رہے, کس منہ سے آپ آ کے پنجاب والوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں؟ کیا آپ لاہور کو بھی کراچی بنا دیں گے؟ آپ اسلام آباد کو بھی کراچی بنا دیں گے؟ ہر جگہ کچرا نظر آئے گا, پینے کا پانی نہیں ہوگا, صاف ہوا نہیں ہوگی, صاف فضا نہیں ہوگی, زمینوں پہ قبضے ہوں گے, پارکس کے زمینوں پہ قبضے ہو جائیں گے, درخت سارے کاٹ دیے جائیں گے, رفائی پلاٹوں پہ قبضے ہو جائیں گے, زمینیں چائنا کٹنگ کی جائے گی, سارے کک بیکس لے جائیں گے, کرپشن کی جائے گی, لوٹ مار کی جائے گی. تو اس کا اگر کوئی محسوس کرے اور کوئی بات کرے تو اس پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ آئے گا پی ڈی ایم کی پوری تحریک کے اوپر. تھینک یو سو مچ سر, اگین تھینکس. تو جی ناظرین, یہ تھے صدیق جان, آپ نے ان کی گفتگو سنی. اوصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.